دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ کے نور کو رب کعبہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب سے پہلے رب کعبہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بالکل نور کے صدقے میں رب کائنات ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اگر اس نور کو مجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دنیا کی کسی شے کو عالم وجود میں نہ لاتا، حق ہے سبحان اللہ۔ دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے محمد نے بتایا خدا کا پتا، ورنہ کس کو پتا تھی کہ کون خدا ہے؟ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، لوگوں کو غلط راہوں سے صحیح راستہ پر لے کر آئے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر لائے، لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیے، مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھایا۔ اگر اس مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کون بتاتا؟ کس کو پتا تھی کہ خدا کون ہے؟ بے شک سبحان اللہ، بے کس کو پتا تھی کہ کون خدا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آؤ حضرت جبریل امین حضور کے بارگاہ میں رستہ ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ سنو میرے مصطفیٰ کو رب نے کتنا پہلے پیدا فرمایا، میرے مصطفیٰ کے نور کو کتنا پہلے پیدا فرمایا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ کے نور کو پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل امین حضور کے بارگاہ میں رستہ ہو کر ہوتے ہیں اور جو ہے جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، میری عمر کتنی ہے مجھے علم نہیں ہے، میری عمر کتنا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ایک چیز میں بتا دوں میری عمر کا اندازہ آپ فرما لیجئے گا۔ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد جو ہے آسمان میں ایک تارا چمکتا تھا یا رسول اللہ جس کو ہم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میری عمر کا اندازہ فرما لیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی کے نور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منتقل کیے، پھر وہی نور کو شیس علیہ السلام کی طرف منتقل کیے، وہی نور کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منتقل کیے۔ ایک یہ بدیگرے جو ہے وہ نور منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر میرے ملت کے نوجوانوں، عبداللہ کی پیشانی سے جو ہے پھر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ خاتون سے ہوئی، پھر اس نور کو جو ہے حضرت آمنہ کے سکن مبارک میں ڈالا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ میرے سکن مبارک میں آئے، میری ماں بہنوں اگر میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے، ایک عورت جب امید سے رہتی ہے، ماں جب بنتی ہے تو پہلے مہینہ میں کبھی درد تکلیف محسوس ہونے لگتا ہے، دوسرے مہینے میں زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے، تیسرے مہینے میں اور زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بچہ جب پیٹ میں بڑھنے لگتا ہے تو تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی جو ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے، کبھی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، مگر حضرت آمنہ خاتون کے جو ہے اس میں قربان جاؤ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ہر مہینہ جو ہے فرشتے آیا کرتے تھے، ہر مہینہ جو ہے نبی آیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے شکم مبارک میں جو بچہ پل رہا ہے وہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے، دونوں جہاں کے آقا ہے، دونوں جہاں کے جو ہے مالک و مختار ہے، اور
اسی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت آمنہ خاتون کے سکم مبارک میں آقا کریم ہے، جب 9 مہینہ سے پار کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائی گیٹی میں تشریف آنے لگتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، اے جنت کی حوریں چلے جاؤ حضرت آمنہ خاتون کی بارگاہ میں اور جا کر ادب سے کھڑی رہنا اور پوچھے تو یہ کہنا کہ میں جنت کی حور نہیں بلکہ میں آپ کی جو ہے خادمہ بن کر یہاں آئی ہوں۔ اگر پوچھا جائے تو یہ کہنا کہ میں آپ کی خادمہ بن کر یہاں آئی ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھتے دیکھتے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میری نگاہوں نے اس جیسی خوبصورتی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ الصمد قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ تم کون ہو؟ خوبصورت عورت کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں حوریں تو یہ سب آئی تھی مگر میں حوروں کی ملکہ ہوں اور تمہارے بارگاہ میں جو ہے حوروں کی ملکہ بن کر نہیں بلکہ خادمہ کی حیثیت سے آپ کے چوکھٹ پر آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ تشریف جو ہے آنے لگتے ہیں، اس دنیا گیتی میں آنے لگتے ہیں، زمین خوشیاں منا رہی ہے، آسمان خوشیاں منا رہا ہے، پیڑ پودے خوشیاں منا رہے ہیں، پہاڑ ذرے قطرے قطرے جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مکہ کی دھرتی کا ایک رواج تھا، مکہ کی دھرتی میں ایک رسم تھا کہ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایک ذریعہ بناتا تھا، دوسرے بچوں کو بھی لے کر جو ہے اسے دودھ پلاتی تھی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد جو ہے جو معاوضہ ملتا تھا اس معاوضے سے اپنے پریوار کی پرورش کیا کرتی تھی۔ دائی حلیمہ بھی مکہ کی دھرتی میں اس سال آئے، اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا جو ہے ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اللہ کے نبی جو ہے اسی ماہ میں جب پیدا ہوئے اسی دن جو ہے جتنا بھی بچہ پیدا ہوا نبی کے صدقے میں بیٹا ہی پیدا ہوا۔ امیروں کے گھرانے کے بچہ کو جو ہے لوگ تو اٹھا کر لے کر چلے گئے مگر میرے مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ دنیا چھوڑ دیے تھے، حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ظاہری طور پر میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو باپ کا شکل نہیں دیکھا، یتیمی جو ہے یتیم بن کر دنیا میں آئے مگر وہ یتیم دکھانے کے لیے تھا، وہ تو یتیموں کا جو ہے سہارا دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ جو ہے وہاں سے مکہ کی دھرتی پر آتی ہے، کمزور نہیں اونٹنی ہے اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، طاقتور اونٹنی لے کر جو ہے لوگ اپنے سواری کو رفتار میں لے کر مکہ کی وادی پر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے ہزار بچوں کو جو ہے لے کر چلے جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہاں کوئی بچہ لینے کے لیے اسے تیار نہ ہوا، حضرت حلیمہ دائی حلیمہ لاش لے آتی ہے، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، اے میرے شوہر ایماندار سب بچوں کو تو لے کر چلے گئے، ایک بچہ بچا ہوا ہے جو وہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، زیادہ ہمیں اس کا معاوضہ تو ملے گا نہیں۔ اس کا جو ہے شوہر حضرت دائی حلیمہ کا شوہر کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے لو، کہیں خالی ہاتھ تو ہم لوگ لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ الصمد قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت دائی حلیمہ جب اس بچے کو گود میں لیتی ہے، گود میں لینے کے بعد حضرت دائی حلیمہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بچہ کو گود میں نہیں بلکہ میرے گود میں جان آ چکا ہے۔ اللہ الصمد قربان جاؤ میرے گود میں چاند ہے۔ کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، کسی محبتانہ انداز میں جو ہے شاعرانہ انداز میں جو ہے اس عشق کو پیش کیا ہے، اس محبت کو نظر کے سامنے رکھا ہے۔ وہ شعر سماعت فرما لیں کہ کوئی جو پوچھے چہرہ نبی کا
کہہ دینا قرآن سراپا ایسا لگتا ہے، کہہ دینا قرآن سراپا ایسا لگتا ہے۔ دائی حلیمہ گود میں لے کر میرے مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ میں لگتا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بچہ کو نہیں بلکہ میرے گود میں چاند آ چکا ہے۔ شاعر نقشہ کھینچا ہے کہ دائی حلیمہ گود میں لے کر کہتی ہے سب سے، دائی حلیمہ گود میں لے کر کہتی ہے سب سے کہ کتنا پیارا کتنا پیارا نور سراپا سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارا نور سراپا بچہ لگتا ہے۔ یہ شعر جب میں وہاں پڑھا تو بار بار خواہش ظاہر کیا کہ پھر دوبارہ اس شعر کو پڑھو، مگر آپ بھی محبت کا اظہار کیجئے، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مکہ کی وادی سے جو ہے عورتیں بچے کو لے کر اپنے سواری پر بہت دور چلی جاتی ہے، کافی دور چلی جاتی ہے۔ دائی حلیمہ بھی مصطفیٰ کے جو ہے مکان پہ ہے، مصطفیٰ کو گود لیے ہیں، کمزور اونٹنی ہے، لاغر اونٹنی لے کر جو ہے اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جو ہے جب وہ سواری پر دائی حلیمہ مصطفیٰ کو لے کر سوار ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ کمزور اونٹنی پر اتنی جان بھر جاتی ہے، اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے، اتنا ہنر اس میں آ جاتا ہے کہ وہ تیز رفتار میں چلنے لگتی ہے۔ اور دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے ماتھوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب میرے مصطفیٰ کو گود میں لیے، جب سواری پر میں سوار ہوئی تو سب سے پہلے معجزہ مصطفیٰ کا یہ رہا کہ وہ کمزور اونٹنی پر اتنی جان بھر گئی کہ وہ سب سے تیز رفتار میں آگے بڑھنے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ سوکھے پیر کے سامنے سے جب مصطفیٰ کا گزر ہوتا تھا تو سوکھے پیر میں جان پڑ جاتی تھی، اس میں جان آ جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کو لے کر وہ اونٹنی جو ہے اتنے تیز رفتار میں دوڑتی گئی کہ جو سب سے آگے بڑھ گئی تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دی۔ مکہ کی عورتیں کہنے لگی، اے دائی حلیمہ، اے حلیمہ بتا، ارے تم ادھر سے آ رہی تھی کمزور اونٹنی لے کر، تمہاری اونٹنی میں تو وہ طاقت نہیں تھی، چلنے کی ہمت نہیں تھی، طاقت و قوت نہیں تھی، آج لگتا ہے کہ تم سواری بدل دیے ہو، سواری چینج کر لیے ہو، اسی وجہ سے لگتا ہے کہ تم جو ہے کافی رفتار میں بھاگ رہی ہو۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے نہیں بہن، میرا سواری نہیں بدلا ہے بلکہ سوار بدل چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ قربت کی زندگی گھروں میں گزارتی تھی اور جو ہے مصطفیٰ کو لے کر اپنے گھروں میں گئے، گھر میں دیا تک نہیں جلتا تھا۔ دائی حلیمہ جب میرے مصطفیٰ کو لے کر گئے، تیسرا معجزہ ہوا، اللہ کے نبی جب گھر پر گئے تو رات میں اس کے گھر میں جو ہے جو اندھیرا رہا کرتا تھا، اب مصطفیٰ کی آنے کی خوشی میں اس کے گھر میں روشنی آنے لگی ہے۔ پڑوس کی عورتیں پوچھتی ہے، کیا حلیمہ، کیا تم اتنا مالدار ہو گئی ہو، تم تیل کہاں سے لاتی ہو، رات رات بھر تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے، اور بہن نہیں، میں اپنے گھر میں کوئی تیل اور چراغ کا استعمال نہیں کرتی ہوں، بلکہ میرے گھر میں جب سے وہ بچہ آیا ہے تب سے میرا گھر اندھیرا نہیں بلکہ روشن۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے بکریوں میں جو ہے وہ طاقت اور جان نہیں تھی، دودھ نہیں دیتی تھی۔ مصطفیٰ جب آئے، آقا جب آئے، آنے کے بعد جب میں بکریوں کا دودھ دونے لگی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتن جو ہے دودھ سے لبالب ہو گیا۔ اب جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بکری کے استر میں جتنا دودھ ہے اتنا دودھ موجود ہے، کوئی کمی محسوس مجھے نہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی جو ہے آمد کی برکت ہے
ہے, مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ کے نبی دائی حلیمہ کے گھر میں جو ہے وہ معجزہ دکھاتے رہے. اگر واقعات تفصیلی گفتگو کے ساتھ لے کر جاؤ تو بہت لمبے سمے تک بیت جائے گا. بس اتنا سمجھنا ضروری ہے میرے ملت کے نوجوانوں کہ مصطفیٰ سے پیار کرنا اصل ایمان کی دلیل ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, مشکوٰۃ شریف کے پہلے جو ہے پڑھنے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. اگر تم مومن بننا چاہتے ہو, پکا سچا مسلمان بننا چاہتے ہو, اگر ایماندار بندہ بننا چاہتے ہو تو پہلے یہ کرو کہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت جو ہے رسول پاک سے کرو, بال بچوں سے زیادہ محبت جو ہے رسول پاک سے کرو, اپنے اولادوں سے زیادہ محبت رسول پاک سے کرو, تبھی جا کر تم کامل مومن کہلاؤ گے. کہو سبحان اللہ. اور سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور تقریر کا اختتام کر دیتا ہوں. میرے ملت کے نوجوانوں, کامل مومن انسان کیسے بنتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہوں گے, وہ پہلا خلیفہ رہا ہے اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیویوں میں سے سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں, حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے جب ایمان اس کے دلوں پہ آیا, اسلام مذہب اسلام کو قبول کیا اور نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, پکا سچا مسلمان ہوا. اسی درمیان جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا. رشتہ اگر ہوتا ہے خون کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے یا ایمان کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے؟ آپ اس میں فیصلہ کر کے آپ کو خود بتانا ہے کہ باپ کلمہ پڑھا ہے, باپ مسلمان ہوا ہے, بیٹا ابھی کفر کے دہلیز پر ہے, بیٹا کلمہ نہیں پڑھا ہے, بیٹا مسلمان نہیں ہے, بیٹا کفر کا ساتھ دے رہا ہے, باپ اسلام کا ساتھ دے رہا ہے. بیٹا جو ہے اسلام کے پرچم کو گرانا چاہتا ہے, مذہب اسلام